السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى ورضيت بالإسلام دينا، وقال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخره، صدق الله العظيم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ معزز بھائیوں اور بزرگوں، قانون اسلام قانون فطرت ہے۔ یہ ایک انسان کی کامیاب زندگی کے لیے دستور العمل ہے۔ ایک ایسا انسان جو دنیا میں روتے ہوئے قدم رکھتا ہے، اس قانون شریعت کے ماتحت زندگی گزارنے کی برکت سے جب دنیا سے جاتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب اور ادیان آئے، میرے الفاظ پر غور کرنا، اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب اور ادیان آئے، ان میں سے کچھ کی نسبت شخصیتوں کی طرف تھی اور بعضوں کی نسبت قبائل کی طرف تھی۔ جیسے اسلام سے پہلے ایک مذہب آیا عیسائیت۔ عیسائیت کی نسبت مذہب عیسائی یعنی مذہب عیسائیت کی طرف کی گئی، کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے ان کو عیسائی کہا گیا۔ ان کے مذہب کا نام عیسائیت رکھا گیا۔ ایک مذہب آیا یہودیت۔ یہود
ایک قبیلے کے نام کی بنیاد پر اس مذہب کا نام رکھا گیا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا، دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین، اور ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یہی 12 بیٹوں کے قبیلے اور خاندان بنی اسرائیل بنے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں 2 زبردست معجزے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، قرآن کریم میں اگر کسی پیغمبر کا نام سب سے زیادہ آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 136 مرتبہ 137 ٹائم حضرت موسیٰ کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اور قرآن کریم کے صرف 2 پارے، نمبر 1 14واں، پتہ نہیں آپ لوگ یاد بھی رکھتے کہ نہیں، ایک ہے 14واں میں نے بتایا ہے، اور ایک دوسرا 29واں۔ ان 2 پاروں کے علاوہ سارے پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ 14ویں پارے میں نہیں ہے، 29ویں میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں 2 معجزے، کہ پتھر پر اللہ نے حکم دیا، پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کے اندر ایک جادوئی طاقت تھی۔ جادو اور معجزہ میں بہت فرق ہے، جادو تو نہیں کہہ سکتے مگر سمجھانے کے لیے معجزہ تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے، استنبول میں جب ترکی میں میرا جانا ہوا، وہاں میوزیم میں آیا صوفیہ مسجد کے بازو میں جو میوزیم ہے، اس میں نبیوں کے متبرکات چیزیں رکھی ہے، اس میں ایک چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا بھی وہاں رکھا ہے۔ اللہ نے ان آنکھوں کو دکھایا، اور ابھی لسٹ میں بہت ساری چیزیں، آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی پہنچائے گا۔ اب یہ آیت کے پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا جب عصا والی آیت آئے گی کہ آنکھوں سے عصا دیکھا ہو۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اللہ تو جانتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کیا ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ یہ عصا ہے، میری لکڑی ہے، اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ قرآن نے کہا کہ پتھر پر مارو، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اے موسیٰ اپنا یہ عصا اس خشک چٹان اور پتھر پر مار کر دیکھو۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس حجر، اس پتھر پر اپنی لاٹھی عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پانی کے نکل پڑیں گے۔ قرآن نے کہا 12 چشمے، خشک پتھر سے، خشک چٹان سے اللہ نے ٹھنڈا اور میٹھا معجزے کے ظاہر کرنے کے لیے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے،
اور ایک دوسرا معجزہ بتایا کہ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے اور دریائے نیل راستے میں پڑ گیا۔ ایمان والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ آگے چلے تو بن پڑے نہ پیچھے جائے تو بن پڑے۔ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، کہاں جائے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہی عصا وہی لکڑی پانی میں مارو، تو اب یہ پانی اور تر جگہ پر ہم خشک 12 راستے بنا دیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے لکڑی کے پانی میں ڈالنے پر 12 راستے بنائے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی 12 جو قبیلے ہیں یہی بنی اسرائیل ہے۔ ان میں سے ایک یہودا بھائی تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودیت کا نام رکھا گیا، اور قرآن کریم نے جگہ جگہ یہودیوں کو یہودی کہا۔ مگر میرے بھائیوں، نوجوانوں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سننے والے میرے بھائی اور بہنوں، مذہب اسلام، بات یہیں سے چلی تھی کہ مذہب اسلام سے پہلے کے جو مذہب ہے ان کے نام شخصیت کی طرف یا قبیلوں کی طرف منسوب تھے، مگر اسلام اس امت کو جو مذہب دیا ہے اس کا نام کسی شخصیت کی طرف نہیں رکھا، کسی قبیلے کی طرف نہیں، بلکہ اس مذہب کی جو خاص تعلیم ہے اس تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے، اس تعلیم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مذہب کا نام مذہب اسلام رکھا۔ یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں جو مذہب مقبول ہے، جو مذہب قابل قبول ہے، جس مذہب پر چلنے میں نجات اور کامیابی رکھی ہے، وہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اور مذہب اگر کوئی ہے اور کہے جانے کے قابل ہے تو وہ اسلام ہے۔ کیا معنی ہے اسلام کا؟ اسلام کسی مذہب کے اسلامی آخری مذہب کی طرف نام کی طرف نسبت کرنے والا مذہب ہے؟ نہیں، اسلام کا معنی ہے سلم سے بنا ہے، یعنی سلامتی والا مذہب۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی، کہ یہ ایسا مذہب ہے جس میں تمہارے جسموں کی سلامتی ہے، جس میں تمہاری روحانیت کی سلامتی ہے، جس میں تمہارے اخلاق کی سلامتی ہے، جس میں تمہارے نسب اور خاندانوں کی سلامتی ہے، جس میں انسانوں کے حقوق کی سلامتی ہے، جس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی سلامتی ہے، جس میں انسانوں کے مالوں کی سلامتی ہے۔ اللہ اکبر! عجیب بات لکھی ہے، اسلام جھگڑوں کے دروازوں کو بند کرنے کا نام ہے۔ جنگ، وار، فتنے، فساد، ظلم، قتل و غارت گری، ان چیزوں کے دروازے کے بند کرنے کا نام اسلام ہے۔ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے مال دولت، اس کی وراثت کی حفاظت کے طریقے بتائے، قرآن نے بتائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، تو دنیا کا خزانہ، مال دولت
کیا وقت اللہ کی نظر میں کوئی نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا تو بے ایمانوں کو میں اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کے زینے دادرے چڑھنے کے اسٹیج چاندی کے ہوتے، وہ چاندی اور سونوں کے برتنوں میں کھاتے پیتے، مگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، مگر مجھے ایمان والوں کا خطرہ ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے قرآن کریم نے انسان کے مال کی حفاظت کے کتنے طریقے بتائے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں مال دولت کی کوئی ویلیو نہیں، مگر اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے مالوں کی حفاظت اس راستے سے ہے۔ تمہارے اگر گھر میں بڑے کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت، اس کا ترکہ، اس کی جاگیر اولاد میں اور رشتہ داروں میں اس حساب سے تقسیم کرو۔ اللہ حصے بتلا رہے، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، بیٹے اور بیٹیوں کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، اولاد نہیں ہے تو بیوی کا اتنا حصہ، اولاد ہے تو بیوی کا اتنا۔ اللہ حصے بتلا رہے، حالانکہ مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، پورے قرآن میں اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ سب سے بڑی آیت یعنی لمبی آیت، لمبائی میں یعنی زیادہ حروف والی، درجے میں نہیں، درجے میں سب سے بڑی آیت تو آیت الکرسی ہوگی، مگر لمبی آیت، لانگ آیت سب سے بڑی تیسرے پارے میں، اور وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو لینا دینا ہوتا ہے یعنی مالی، تو اس کا طریقہ بتایا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب الی آخرہ۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو، کچھ ڈیل کرو، کچھ معاہدہ کرو، تو فرمایا کہ لکھ لیا کرو، ایک دوسرے لکھ لیا کرو۔ ہاں لکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھا ہوا نہ ہو اور پھر اس مال کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے۔ برسوں کی دوستی، برسوں کی رشتہ داری، خونی رشتہ داری، حتیٰ کہ سگے بھائی، جب مال بیچ میں آتا ہے تو وہ برسوں کی دوستی، خون کا رشتہ سب ختم ہو جاتا ہے اور جانی دشمن بن جاتے ہیں اسی مال کی وجہ سے۔ تو قرآن نے کہا کہ مال کا جب معاملہ ہو، تجارت اور معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت نے یہ جو حکم دیا ہے مال کے بارے میں کیوں دیا؟ کہ جھگڑا آپس کا ختم ہو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھگڑوں کے دروازوں کو بند کرتی ہے۔ ہاں، اور مومن یہ نہیں ہوتا چاہے جھگڑا کسی کا ہو، لڑائی کسی کی ہو، جنگ کسی کی ہو اور مزہ یہ لے رہا ہو، فرمایا یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں تو دعا کرنے کا حکم ہے۔ آج تک دنیا میں کسی کا لڑائی جھگڑے سے کام بنا نہیں ہے۔ یہ دنیا محبت پر چلتی ہے، نفرت پر نہیں چلتی، ظلم پر نہیں چلتی، یہ دنیا محبت پر چلتی ہے۔ دنیا چلے گی، نظام چلے گا محبت پر، اور جھگڑوں میں چاہے دشمن مرے نقصان انسان کا ہی ہوتا ہے، جان انسان کی ہی جاتی ہے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ جھگڑوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایک عجیب بات لکھی، مسئلہ لکھا ہے، بہت سے لوگوں کا اس پر توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بھائی ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہے اور درخت ہے اس کے پاس، یا جھاڑ ہے یا گھاس ہے، وہ اس کو توڑ رہا ہے،
ٹائم پاس کر رہا ہے، پتے توڑ رہا ہے، جھاڑ توڑ رہا ہے، گھاس توڑ رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک تو ہے مقصد کے تحت ہم اس کو شیپ دینے کے لیے کٹنگ کرتے ہیں، مگر ایک ہے کہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ فقہا نے لکھا جو ٹائم پاس کرنے کے لیے درخت کے پتے توڑتا ہے اس کا یہ عمل مکروہ ہے۔ جس مذہب میں بلا ضرورت گھاس پھوس کو توڑنا مکروہ بتایا ہے، تو اس مذہب میں کسی انسان کے دل کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ اور قصور ہوگا، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آج کل لوگوں کا مزاج بھی شاہی مزاج ہو گیا ہے، کسی ایک بات پر بہت جلد خوش بھی ہو جاتے ہیں، کسی ایک بات پر بہت جلد ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور کہاں کی ناراضگی کہاں اتار رہے ہوتے ہیں۔ ہم اچھے تب نہیں ہیں جب ہم مصلی پر بیٹھے ہیں، کیونکہ مصلی پر تو بڑے سے بڑا گنہگار بھی ولی ہو جاتا ہے۔ ہم اچھے تب نہیں ہیں، ہم اچھے تب ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی، ہمارے نوکر چاکر وہ ہماری تعریف کرے کہ ہاں ہمارا سیٹ اچھا ہے، ہمارا پڑوسی اچھا ہے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا بھئی تم نے کبھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کبھی تم نے اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھا ہے؟ اس کے اخلاق دیکھے؟ کبھی سفر کیا ہے؟ ہاں، تم نے تو مسجد میں آتے جاتے دیکھا تو تم نے ولی ہونے کی گواہی دے دی۔ نہیں، انسان ولی تب ہے جبکہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، اس کے معاملات بھی اچھے ہو، اس کی عادتیں بھی اچھی ہو۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، اسلام کا ایک معنی ہے کہ سلامتی، پیسفل، امن، شانتی اور چین کی دعوت دینے والا، اور ایک معنی ہے اسلام کا کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، تسلیم، سر تسلیم خم کر دینا۔ اے اللہ، میں نے تیرا کلمہ پڑھا اور مجھے تیرے سارے احکام قبول ہیں۔ ایک کلمہ ہے ایمان مفصل، اور ایک کلمہ ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل ہم جب پڑھتے ہیں کلمہ تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں کیا سیکھا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامی۔ اے اللہ، میں تیرے ذات پر ایمان لایا جیسے تو اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے تیرے تمام احکام قبول کر لیے۔ وقبلت جمیع احکامی، تیرے تمام احکام قبول کر لیے۔ یہاں پر بہت سے نئے اور جونے دلہے ہوں گے، نئے بھی ہوں گے اور سبھی اکثر تو جونے دلہے ہیں، تو سب نے دلہے بنے تھے تو ایک جملہ کہا تھا، فلاں کی لڑکی فلاں کی شہادت، فلاں کی وکالت اتنے روپے مہر کے عوض قبول کی، تو کہا ہاں، منڈی بھی ہلائی تھی اور زبان سے بھی کہا تھا کہ ہاں قبول کی۔ اب وہ ایک لفظ قبول کی میں سب آ گیا کہ اس خاتون کا خرچہ، نفقہ، کپڑا، رہنا، بیمار ہو جائے تو علاج کرانا، اس کی اولاد جو بھی ہوگی وہ اولاد کا دھیان دینا، سب میں قبول کرتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کا جو کلمہ پڑھا، قبلت جمیع احکامی، اے اللہ میں نے تیرے تمام احکام قبول کر لیے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی بھی اللہ کے حکم پر یہ کہے ایسا حکم کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں کے دروازے کلمہ پڑھنے سے بند کر دیے ہیں۔ ہاں، کیا کے دروازے کھلے ہیں؟ دروازے بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں کر سکتے، نہیں، سوال کر سکتے۔ اے ایمان والو، تم پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو ان سے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ سوال کرنا تو عبادت بتلایا، بلکہ سوال کرنے کو نصف علم کہا۔
ایک اچھی بات یاد آ گئی، مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا تھا ایک جگہ پر، ایک سوال ہے مانگنا، بھوکا آدمی مانگتا ہے نا، اردو میں اس کو بولتے ہیں سوال کرنا، پر وہ سوال نہیں جو ہم پوچھتے ہیں، وہ سوال الگ ہے، اور یہ سوال کرنا یعنی مانگنا، بھوک میں روٹی مانگنا۔ ایک آدمی بھوک میں روٹی مانگتا ہے تو اس کو روٹی دینے پر 3 لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے پر 3 لوگوں کی مغفرت۔ نمبر 1 جلدی سے سن لیجئے، روٹی دینے والا جو گھر سے چل کر فقیر کو روٹی دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے۔ نمبر 2 وہ روٹی بنانے والا، اس کی بھی مغفرت۔ نمبر 3 روٹی بنانے کے لیے پیسہ لگانے والا، اس کی بھی مغفرت۔ مگر مانگنے والے کی مغفرت، بھکاری کی، فقیر کی مغفرت نہیں، 3 لوگوں کی مغفرت۔ اور ایک سوال ہے پوچھنا، دینی مسائل پوچھنا، جاننے والوں سے پوچھنا اور صحیح نیت سے پوچھنا۔ ہاں، اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے پوچھنا، یہ نہیں کہ تکبر کے لیے۔ آج کل تو بہت سے لوگ سوال ایسے کرتے ہیں، جواب انہیں پتہ ہوتا ہے مگر امتحان لینا مقصد ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں، تم مولانا ہو، مفتی صاحب ہو۔ بھائی ایسا سوال نہیں، اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے پوچھنا۔ تو فرمایا بھیک مانگنے والے کے بارے میں تو 3 لوگوں کی مغفرت، مگر علم کا سوال کرنے والے کے لیے 4 لوگوں کی مغفرت، 4 لوگوں کی۔ سب سے پہلا سوال کرنے والے کی مغفرت، اللہ اکبر۔ نمبر 2 جواب دینے والے کی، استاد، مفتی صاحب، والدین، کوئی بڑے ولی بزرگ وڈیل، اگر وہ جواب دے رہے تو ان کی مغفرت۔ نمبر 3 وہاں جو موجود لوگ سن رہے ان کی مغفرت۔ نمبر 4 جو ان پر پیسہ لگا رہے علم سیکھنے سکھانے میں، ان کی بھی مغفرت۔ مجھے عرض کرنا ہے، سمجھ میں آ رہی بھائی فرق؟ روٹی مانگنے میں 3 لوگوں کی مغفرت اور علم مانگنے میں 4 لوگوں کی مغفرت، اور اس میں مانگنے والے کی مغفرت نہیں، سوال کرنے والے کی، فقیر کی مغفرت نہیں، مگر علم حاصل کرنے والا جو ہے اس میں چوتھے کی مغفرت ہے۔ تو اسلام مذہب ہے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، گرا دینا اور اللہ کے حکموں کو مان لینا۔ ایک آخری بات کہہ دوں، یہ اسلام کی خوبی کیا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلانے لوگ اسلام لائے کسی کے اخلاق دیکھ کر، اسلام کی تعلیم دیکھ کر۔ اس اسلام کی تعلیم میں اللہ نے کھینچاؤ رکھا ہے، کھینچاؤ رکھا ہے۔ وقت نہیں ہے، کسی وقت میں اور سناؤں گا۔ ایک ملک ہے دنیا کا، انڈونیشیا۔ اسلامی ملکوں میں، بڑے ملکوں میں اس کا نام آتا ہے، بڑا ملک ہے انڈونیشیا۔ کبھی اس کی تاریخ سناؤں گا، اور میرے لسٹ میں وہاں کا بھی سفر ہے انشاءاللہ۔ تو انڈونیشیا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ 2 نبی کے صحابی، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس وقت، 2 صحابی تجارت کی غرض سے سعودی عرب سے انڈونیشیا جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کوئی بیان نہیں کرتے، سبق نہیں پڑھاتے، جوڑ نہیں کرتے، صرف تجارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت اور بزنس کرنے کی برکت سے آج پورے ملک کو مسلم ملک بنایا ہے۔ اب وہ کیسی تجارت کرتے تھے انشاءاللہ پھر وقت آئے گا تو سناؤں گا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ تعلیمات اسلام میں کھینچاؤ ہے۔ اگر ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں پوری اتارتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک، بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک، اگر تعلیمات اسلام کو ہم پوری زندگی میں اتارتے ہیں تو جیسے اسلام کی تعلیم پر لوگ کھینچ کر آتے ہیں، ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر بھی آج دنیا پیاسی ہے۔
اور آج وہ ہماری طرف کھینچنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم اس تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا علم نصیب فرمائے، فہم نصیب فرمائے، تعلیمات اسلام پر اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ عمل کی اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آج ہماری مسجد میں